الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله ومولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. بس میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہاں یہ جو ہے یہ ذکر کی محفل ہے، اور ذکر کا جو ہے سارا فائدہ دل کو ہوتا ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی ذکر کے لیے جو ہے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، دل ذکر جو ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور دونوں سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح ذکر میں آنے کی، ذکر کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو تمام انبیاء علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کے جو ہے دلوں پر محنت کی. سب سے پہلے محنت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر کی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے. تو باقی چیزوں کی محنت جو ہے انبیاء علیہ السلام نے بعد میں کی. سب سے پہلے محنت جو ہے وہ دلوں پر کی. اسی طرح آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو دنیا میں جو ہے جہالت اور اندھیرا تھا. لوگوں نے جو ہے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اور چیزوں کی جو ہے وہ ذکر شروع کر دیا تھا. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جہالت ہی جہالت، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سب سے پہلے جو ہے دلوں پر محنت کی. اور جب لوگوں کے دل پاکیزہ ہو گئے، صاف ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آہستہ آہستہ اپنے احکامات کو نازل فرمانا شروع کر دیا. جیسے یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ احکامات آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائے. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کے دلوں پر محنت کیا. تو جیسے یہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جو ہے رگمال رگڑا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوہا چمک جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ دلوں کی صفائی ستھرائی کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اور اسی طرح وہ لوگ جو جہالت و اندھیرے میں تھے، اتنی جہالت میں تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر یا بت جو ہے اس کے آگے سجدہ کرتے تھے. یہ جہالت تھی اور کچھ نہیں تھا. اسی طرح اپنی زندہ بیٹیوں کو جو ہے زمین میں دفن کیا کرتے تھے. یہ کیا تھا کہ دلوں میں اندھیرا تھا، جہالت تھی. اللہ تعالیٰ کا ذکر کے جو ہے وہ نور و معرفت اور چمک دمک نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے دل میں نور آ جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے ہر حالت میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تخلیق میں، پیدائش میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو نورانی فرما دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں الحمدللہ یہ ذکر کی محفل ہے. کہاں کہاں سے جو ہے یہ حضرات تشریف لائے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے مشاغل میں، دنیا کے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں جو ہے ہمارا دل لگ جاتا ہے. یہ اللہ کے ذکر میں ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے اور یہ ہمارے دل جو ہے منور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور یہ کتنی مخلوقات پیدا فرمائی. خود انسان جو ہے اپنا سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. 2 آنکھیں عطا فرمائی، ناک عطا فرمایا، منہ عطا فرمایا، اسی طرح کان، سر، یہ پاؤں، یہ دل، دماغ، جگر. کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق فرمائی. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 آنکھیں جو ہیں آگے ہیں، ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے، ایک آگے ہونی چاہیے، منہ آگے ہے اوپر ہونا چاہیے، نیچے ہونا چاہیے، ہاتھ یہاں ہے نیچے ہونے چاہیے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ انسان کی تخلیق فرمائی. اسی طرح جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی. ایک انسان جو ہے جب ان میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایسے بندے کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نورانی فرما دیتے ہیں، چمک دمک آ جاتی ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جو ہے یہ دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. تو یہ ہمارے جسم کا جو ہے، جسم کا آرام دل کے آرام سے ہے. اگر دل جو ہے آرام سے ہوگا، سکون سے ہوگا تو یہ جسم آرام اور سکون سے ہوگا. اور اگر دل میں سکون اور اطمینان، چین نہیں ہے تو یہ ہمارا جسم جو ہے کبھی بھی آرام سے چین سکون نہیں پا سکتا. اور دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کے اسباب اختیار کرتا ہے، اچھا گھر اختیار کرتا ہے، اچھا کمرہ اختیار کرتا ہے، دنیا کے سارے عیش و عشرت جو ہے کا سامان اس میں مہیا کرتا ہے، ایئر کنڈیشن، پنکھے. لیکن اگر دل میں سکون نہیں تو یہ دنیا کے اسباب سے، دنیا کی چیزوں سے جو ہے یہ جسم آرام نہیں پا سکتا. اور اگر ایک بندہ اپنے دل میں جو ہے سکون حاصل کر لیتا ہے، اس کا دل جو ہے سکون سے ہوتا ہے، اطمینان سے ہوتا ہے، تو بظاہر دنیا کے کوئی بھی اسباب اس نے اختیار نہیں کی ہو، کوئی بنگلہ نہ ہو، کوئی ایئر کنڈیشن نہ ہو، پنکھا نہ ہو، لیکن اس کا دل اگر آرام سے ہے تو سارا جسم آرام سے ہوگا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو یہ سارا جسم، بدن جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، صحیح کام کرتا ہے. اگر یہ انسان کے بدن کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جسے دل کہا جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو یہ انسان کا جو ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے محنت جو ہے انہوں نے انسانیت کی قلوب پر، دلوں پر کی. اور انسانیت کے قلوب جب چمک گئے، دمک گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں کے لیے جو ہے ساری دنیا جو ہے تابع فرما دی. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے
اپنی دلوں پر محنت کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہے۔ ایک یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کسی کی صحبت میں رہ کر، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر جو ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے کہ جو بندے کسی اللہ والے کے صحبت اختیار کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسا نورانی، ایسا چمکدار بنا دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسا موقع ملے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے رہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے خزانے، دنیا کی چیزیں ساری کی ساری جو ہے وہ تابع فرما دی۔ اب سمندر جو ہے، دریا جو ہے وہ ان حضرات کے لیے راستہ دے رہے ہیں۔ جنگل میں کھڑے ہوئے ایک آواز لگائی تو سارے درند چرند برند جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جنگل۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے تھے، یہ آپ سے تعلیم حاصل کی۔ اگر زمین ہلنے لگ جاتی، پہاڑ ہلنے لگ جاتا، اس پہ ایک پاؤں مارتے تو وہ زمین اور پہاڑ جو ہے وہ سکون حاصل کر لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی جو ہے وہ برکات ہے۔ تو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہی ہے جو اپنی زندگی جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں جو ہے وہ گزارے، اور پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی اللہ والے سے جو ہے یہ اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت، اللہ کا ذکر سیکھ کر جو ہے یہ زندگی اللہ کے ذکر میں گزارے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، زندگی گزارتے رہے، اللہ کی ذکر میں کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے ہم اپنی زندگیوں میں یہ تجربہ دیکھ لیں، کسی اللہ والے کی صحبت ہم نے اختیار کر لی، اٹھنا بیٹھنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، تو ذکر وہی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک نورانیت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح اپنے ولیوں کے، اپنے بزرگوں کے جو ہے صحبت میں بیٹھ کر اپنی یاد کرنے کی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی وقت دیا ہے انسان کو، زندگی دی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں جو ہے ہمیں گزارنی چاہیے۔ اور جنت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذاکرین جو ہے اس جنت کے دروازے میں سے جو ہے ہنسی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرما دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس دنیا کے اندر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنا ذکر نصیب فرمائے، اور اسی طرح جو ہے جہاں جہاں بھی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے اور وہاں جانے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس دنیا میں بندہ جو ہے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مجلس میں جو ہے اس بندے کا جو ہے ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ جب اکیلے میں چھپ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھپ کے اکیلے میں جو ہے اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں، اور
اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ نہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذکر کرنے والے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ جو ہم دور دراز سے یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اور ذکر جو ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ دل سے بھی ہوتا ہے، اور زبان اور دل دونوں سے ہوتا ہے. تو جیسے یہ حضرات فرماتے ہیں، اور یہاں ذکر جو ہے ہر محفل میں ذکر ہوتا ہے، تو یہ ذکر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت جو ہے ہمیں نصیب ہو جائے. اور یہاں جو ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو یہی دل سے ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے یہ تعلق بھی لگانی ہے، اور ہمیں یہ خیال اور تصور کرنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اور یہاں جو ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. ہمیں ہر وقت چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرتے وقت ہر وقت جو ہے یہی دھیان رکھنا چاہیے اپنے دل کی طرف کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. تو اب یہ حضرت جو ہے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا، جو ہم نے ان سے حضرت سے سیکھا. تو ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں. ذکر اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنی زبان کو تالو سے لگا لینا، زبان سے کوئی حرکت نہیں کرنی. ایک ساتھ ایک انگلی لگانی اور تو یہ ہے کہ یہ تصور کرنا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ